अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हुकूमत सिर्फ इंतखाबात से तवज्जो हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पूरे सियासी मामले के अंदर घसीट रही है ताकि अपनी एक साला, जो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है, सर्वेस भी बताते हैं कि एक साला नाक़िस कारकर्दगी है, उसका जवाब देने के बजाय सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाए और इलेक्शन के लिए उन्हें एक नया बयानिया मिल जाए जिसको वो बेच सकें और इलेक्शन की तरफ जा सकें, बादल नौखास्ता जो हमें नज़र आ रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करने के लिए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मेरे साथ मौजूद होंगे। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सदर ममलिकत ने जो अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेज दिया। अली मोहम्मद खान साहब, अमूमन ये कहा जाता है कि सदर ममलिकत जब भी कोई फ़ैसला करते हैं तो इमरान खान साहब की मुशावरत से करते हैं। मुझे और देखने वालों को ज़रा बताइए कि खान साहब की मुशावरत से उन्होंने ये फ़ैसला किया या अपने आइनी ओहदे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कदम उठाया? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सदर ममलिकत जो भी हो पाकिस्तान में, ज़ाहिर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, लेकिन एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनका कोई इमरान खान साहब से रब्ता नहीं है, बिल्कुल रब्ता हुआ होगा, लेकिन वो जो फैसला करते हैं मुल्क के और पाकिस्तान के अवाम के बेहतरीन मफाद में करते हैं। सदर ममलिकत देख रहे हैं कि जिस तरह इस वक्त की हुकूमत अवाम के पास जाने से बचने के लिए हर तरह के हिले बहाने ढूंढ रही है और उसके लिए आइन की पामाली और सुप्रीम कोर्ट पे पार्लियामान से हमलावर होना और आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने से वो बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं और बिल्कुल उन्होंने सब कुछ देख के उसके बाद ये फैसला जो है वो किया होगा। लाजमन वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये तो कोई भी शख्स आपको बता सकता है, किसी भी गली में खड़ा कोई आम शख्स आप उससे पूछ लें, वो आपको बता देगा कि क्या ये इस वक्त जो आईनी तरामीम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है और जो सुप्रीम कोर्ट पे आज की हुकूमत हमला आवर है, क्या वो किसी कौमी मफाद में है या अपनी सियासी बचाव के लिए? उसका जवाब तो आपने अपने इब्तिदाइया में दे दिया। सही है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, आपको नहीं लगता कि हम सब ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा इसके लिए खटखटाया गया है कि कुछ आइन की तशरीह हो जाए, कुछ पता चले कि पाकिस्तान में हमने किस रुख या किस पटड़ी के ऊपर चढ़ना है। इंतखाबात के लिए फैसला तो सामने आ गया, मगर बहरान अदालत के अंदर भी हमें अब नज़र आने लग रहा है। आपको नहीं लग रहा कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहिए? PTI पहले कह चुकी है, पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ का, आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा। तो इस अदालती बहरान को पहले निपटा लिया जाए मिल बैठ के, उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाया जाए, क्योंकि अगर ऐसी सूरत में इंतखाब की तरफ आप तमाम लोग जाते हैं तो फैसला किसी के हक या मुखालफत में हो वो मुतनाज़े बना रहेगा। दोनों सूरतों में मुल्क की बेहतरी होगी। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ कि अगर तो वक्त पे होता है इलेक्शन तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक होगा। अगर ये हीला बहानी करते हैं और कुछ भी करके कोई एनआरकी लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद भी अल्टीमेट इलेक्शन तो होना है। अगर पॉलिटिशियंस बैठ के इसका हल निकालते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं निकालते तो आइन और कानून अपना रास्ता है वो नापता है, निकालता है। 90 दिन पूरे होने के बाद भी अगर इलेक्शन नहीं होते तो 90 साल तो नहीं लगेंगे ना, 1 महीना 2 आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन इसको आप इस तरह से देखें, इस वक्त स्टेटस को जो इस वक्त बैठी हुई है, वो ताकतवर लोग जो इक़्तिदार के ऊपर वो बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो पिछले 40 साल से कम व बेश हुकूमतों में हैं किसी न किसी शक्ल में। बाकी लोग आते हैं जाते हैं, इवन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, करियर डिप्लोमेट्स, वो भी आके रिटायर हो गए। बहुत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस साहिबान आके रिटायर हो गए। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सन 85-88 से आज तक मौजूद हैं और वो पाकिस्तान की इस तबाही में किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी लेवल पे उनका हाथ रहा है। कभी किसी साजिश में, कभी किसी करप्शन में, कभी किसी मोहल्लाती साजिश में, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमलों में, कभी आर्मी चीफ को घर भेजना, कभी सदर ममलिकत को घर भेजना, कभी चीफ जस्टिस पे हमले करना। ये सारा कुछ ये लोग करते रहे, इल्ला माशाल्लाह 3.5 साल इमरान खान साहब के निकाल के, बाकी तो यही लोग इक़्तिदार में जो है वो रहे हैं। अब ये अपने इक़्तिदार को बचाने की या सियासत को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि मैं या हमारे जितने भी दोस्त हैं या पाकिस्तानी, उनको अपना सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उनको तंग नहीं होना चाहिए। हाँ, आप आईनी जद्दोजहद करें,
آپ قانون کے اندر رہیں, سیاسی جدوجہد کریں. الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن, کل آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ ڈبہ رکھا جائے گا اور پاکستانی عوام اپنا فیصلہ خود کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ, بالکل. لیکن علی محمد خان صاحب, ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک جب تک نہیں ہوگی تب تک شاید جو مسائل ہیں یا بحران ہے وہ حل نہیں ہو سکیں گے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. فاضل صاحب نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ آئے, تمام سیاسی جماعتیں, عدلیہ بیٹھے, ہم لوگ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ مجھے بتائیے, لوکل سروس بھی ہو رہے ہیں, اس میں بھی لوگوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ لوگ اس حق میں ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھے مذاکرات کریں تاکہ مسائل کا حل ہو. میں یہ نہیں آپ سے کہوں گی کہ تاخیر کی کیا وجہ, میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ مذاکرات کے لیے تمام لوگ اگر تیار ہیں تو پھر رکاوٹ کیا ہے, اگر ہے تو کون ڈال رہا ہے؟ حکومت. دیکھیں مذاکرات سے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پشتو میں بھی ہمارے ایک ضرور مسئلہ ہے, اردو میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر گڑ سے کوئی مرتا ہے تو زہر کیوں دیں. مثال ہے کہ اگر کوئی کام آسانی سے ہو تو اس کو مشکل سے کیوں کریں, اگر گفتگو سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس کو روڈ پہ کیوں حل کریں, تو گفتگو سے ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو رویہ امپورٹڈ حکومت نے رکھا ہے وہ ڈیموکریٹس کا رویہ نہیں ہے. آپ ڈفرینس آف اوپینین بھی رکھتے ہوئے احترام کا ایک رشتہ رہتا ہے. اسی پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب قائد ایوان تھے, وزیر اعظم پاکستان تھے, اور ان کو اعتماد حاصل تھا ایوان کا, اور آج بھی ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں وہ تو عمران خان ہیں. میں تو کسی عام شخص, کوئی دیکھے سب لوگ برابر ہیں, صرف عہدوں کی وجہ سے کسی کی عزت کم کسی کی زیادہ, اللہ کی نظر میں سب کی عزت, سب کی اہمیت برابر ہے. تو کسی عام شخص کے بارے میں بھی کوئی ایسی گفتگو کرنے کا سوچ نہیں سکتا جو آج کل عمران خان صاحب کے بارے میں پارلیمان کے اندر ہو رہی ہے. اور روزانہ جو یہ پارلیمنٹ ہے اور اس میں بیٹھی جماعتیں ہیں, ان کا پولیٹیکل سٹاک, پولیٹیکل کیپٹل کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. جو لوگ بیٹھ کے سابق وزیر اعظم کو گالی دینے پہ اتر آئے ہیں, ان کے گھر والی جو ہیں ان کو گالیاں دینے پہ اتر آئے ہیں اور ایسی باتیں کرنے لگے ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ڈیموکریٹ کا یا پولیٹیشین کا جو ایک چھاپ ہے, جو ایک ماسک ہے, جو فساد ہے, وہ آہستہ آہستہ ہٹتا جا رہا ہے. جو عمران خان صاحب ایک بات ہمیں سب کو کیا کرتے تھے کہ آپ بھول جائیں کہ آپ کا واسطہ ڈیموکریٹ سے ہے, یہ ایک مافیا ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہے, وہ ثابت کر رہے ہیں. نہ آئین کو خاطر میں لا رہے ہیں, نہ قانون کو خاطر میں لا رہے ہیں, نہ پارلیمان کو, نہ سپریم کورٹ کے احترام کو, نہ پاکستانی عوام کے حق کو. یہ جس حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ کیا کسی کا ذاتی حق ہے؟ یہ تو پاکستان کے عوام کا حق ہے. ان کا حق ہے کہ آئین کے مطابق ان کو موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کے اوپر اگلے 5 سال حکومت کون کرے گا. آپ اگر ان کو اس حق سے محروم کر رہے ہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جمہوری شخص ہیں یا آپ ایک سیاسی کارکن ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو بیسیکلی ڈیموکریٹ کے جامے میں ڈکٹیٹر سے بلکہ آگے کی کوئی چیزیں شاید ڈکٹیٹر پلس ہیں. صحیح ہے. لیکن علی محمد خان صاحب, جس آئین کی آپ نے بات کی, آئین کے محافظ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز کو سمجھا جاتا ہے, ججز صاحبان کو, تو یہ تو ایک بیانیہ بن گیا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آئین کے محافظوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دیں. وہ تو ڈائریکٹ اب چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور ججز کے اندر ہمیں خود عدلیہ میں تقسیم نظر آ رہی ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے 6 رکنی بینچ کے حوالے سے 9 صفات پر مشتمل اپنا نوٹ تحریر کر دیا. اگر جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی اپنے نوٹ جاری کر دیں تو یہ ابہام تو اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ جو ایک شک ہے کہ 14 مئی کو انتخاب کی طرف ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے, وہ اور بڑھتا جائے گا اور کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. ایسے میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں وہ تو ان کا سپریم کورٹ کا, میں اب بھی کہوں گا, اندر کا ایک معاملہ ہے. جس طرح اس پہ وہ اپنے اوپینینز دے رہے ہیں, ظاہر ہے عدالتوں میں ڈسینٹنگ اوپینینز آتے ہیں. ڈسینٹنگ اوپینین ہوتی ہے, وہ میجورٹی ڈیسیجن نہیں ہوتی. 9 کا بینچ تھا, اس کے بعد سب نے دستخط کیے, 5 کا بینچ بنا, 5 میں سے 3 نے فیصلہ الیکشن کے حق میں دیا, 2 نے ڈسینٹ کیا. تو وہ تو بات بڑی کلیئر ہے. لیکن ایک اور بات بھی, جب چیزیں خراب ہوتی ہیں تو بہت ہلچل مچتی ہے, لیکن جب چیزیں صحیح ہونے لگیں تو اس سے زیادہ ہلچل مچتی ہے. اور اس ہلچل میں, اس بھیڑ میں, اس دھما چوکڑی میں بہت سے چہروں سے نقاب ہٹتے ہیں. تو اگر کچھ چہروں پہ نقاب تھے یا ہیں ابھی تو ٹھیک ہے, ہٹ جائیں تو بہتر ہے, تاکہ پاکستان پھر دن کی روشنی میں ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ اور ایک صاف دل کے ساتھ اور ایک روشن چہرے کے ساتھ اپنا آگے آنے والے مستقبل کا فیصلہ کرے. یہ میرا ملک جو ہے, یہ رلنے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے,
یہ تباہی کا شکار ہونے کے لیے نہیں بنا تھا. یہ تو صرف پاکستان کے نہیں، عالم اسلام کے مسلمانوں کی ہوپ ہے. یہ اسلام کا قلعہ ہے. یہ وقت ثابت کرے گا. یہ ملک دنیا کا بہت طاقتور ملک بنے گا. لیکن یہ جو دن ہے، یہ جو مشکلات کے دن ہیں، یہ تھوڑے سے طویل ہو گئے ہیں. لیکن ہر طویل رات کے بعد صبح آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ ملک بہتر ہوگا انشاءاللہ. ہمارا برین ڈرین واپس آئے گا. ہمارا مڈل کلاس کا یوتھ کا جو بلج ہے، ان کو جابز ملیں گی. وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں گے. اچھے انجینئر ڈاکٹرز بنیں گے. اچھے بہترین ہاسپٹلز بنیں گے. جو پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جب وہ جائیں گے، ہمارا پاسپورٹ انشاءاللہ ان کے لیے فخر کا باعث جو ہے وہ بنے گا. ہم نے اس وقت یہ جو اماوس کی ایک رات ہے، اس میں حوصلہ نہیں ہارنا. اس میں ہم نے اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور اس میں چاہے جتنی بھی کوئی گالی دے، دشنام کرے، ہم نے جواب میں اس کو گالی نہیں دینی. ہم نے دعا دینی ہے، لیکن ہم نے مضبوطی سے اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا ہے. ہم نے آئین کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے عمر نام کی لاج رکھی ہے. وہ کھڑے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں قوم میں ان کی عزت بڑی ہے، صرف عدلیہ میں اور وکلاء طبقے میں نہیں. قوم میں ان کی عزت بڑی ہے. آج قوم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے.